بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ شرعیہ فرنگی محل سے میں مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی حنفی قادری رزاقی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے مسائل درپیش ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر عیدگاہ میں یا مسجد میں ہم کو نماز عید الفطر پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، ایسے حالات نہیں ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں بہت تفصیلی فتویٰ لکھا ہوا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں سے جو خاص باتیں ہیں وہ آپ کے کان میں ڈال دینا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے قرآنی حکم ہے، لیکن نماز عید الفطر کی مواظبت کی وجہ سے سنت موقدہ ہے اور واجبات میں سے ہے۔ اگر آپ جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ گھر پہ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی اور جماعت سے بھی، لیکن اگر عید الفطر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کا بدل کیا ہے یہ کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز عید الفطر واجب ہے، آپ کی مواظبت کی وجہ سے۔ ایسا رسائل الارکان ملا برالعلوم فرنگی محلی نے لکھا ہے، جو ہمارے جد امجد ہیں۔ نماز عید کے وجوب کے لیے اور ادائیگی کے لیے وہی شرطیں ہیں جو جمعے کے لیے ہیں، سوائے خطبے کے کہ وہ جمعے سے پہلے ہوتا ہے، اور نماز عید الفطر میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، جس میں مسائل اور اعمال عید الفطر وغیرہ کے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی رسائل الارکان ملا برالعلوم نے لکھا ہے۔ آگے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز عید الفطر کے لیے بڑی جماعت شرط ہے، اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی یہ صحیح ہے۔ شرح بقایا میں ہے کہ اگر کسی نے امام کے ساتھ عیدگاہ میں نماز عید الفطر نہیں پڑھی تو اس کی قضا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ نماز عید الفطر جماعت اور حضوری سلطان کی بھی شرط ہے، اور جب شرط پوری نہیں ہوگی تو قضا بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے رسائل الارکان میں ملا برالعلوم فرنگی محلی نے لکھا ہے کہ نماز عید الفطر کی قضا نہیں ہے۔ عالمگیری میں نے لکھا ہے کہ جس کی نماز عیدین امام کے ساتھ فوت ہو گئی ہو تو وہ قضا بھی نہیں کرے گا، نماز کا وقت پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا ہو۔ یہ حوالہ دیا ہے انہوں نے تبیین کا اور شرح سفر السعادت کا۔ اس طرح سے ظاہری حنفی مذہب یہ ہے کہ نماز عید الفطر فوت ہو جانے پر امام کے ساتھ عیدگاہ میں نہ پڑھنے پر اس کی قضا کہیں بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اب ہدایہ کی بات شرحوں میں لکھا ہے کہ اگر جس کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ 2 یا 4 رکعتیں چاشت کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے بنا پر گھر پہ اکیلے پڑھ سکتا ہے، اور اس نماز کی بہت فضیلت ہے اور ثواب والی نماز بھی ہے۔ امام احمد کا بھی مذہب یہی ہے کہ نماز عید فوت ہونے پر 4 رکعت نماز تطوع کی ایک سلام سے پڑھی جائے، ابن مسعود کے اثر کی بنا پر۔ اسی طرح سے در مختار کے حاشیے میں ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، نہ کہ نماز عید الفطر کا بدل یا اس کی قضا ہے۔ شامی میں بھی ہے کہ نماز عید الفطر عیدگاہ میں فوت ہونے پر گھر پر 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھیں، نہ کہ عید الفطر کا بدل ہے اور نہ اس کی قضا ہے، اور اس نماز میں زائد تکبیریں بھی نہیں کہیں جائیں گی۔ ان حالات میں جہاں تک کہ کتابوں میں نظر گئی ہے، کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اگر نماز عید الفطر کسی کی چھوٹ گئی ہو کسی بھی اسباب کی وجہ سے تو وہ گھروں میں پڑھی جا سکتی ہے، اور گھروں میں پڑھنے کے لیے بھی امام کے لیے بھی شرائط ہیں اور دوسری بھی شرائط ہیں جو گھروں میں پڑھے جانے سے پوری نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ جس کی نماز چھوٹ جائے وہ اپنے گھر پر 4 رکعت نماز چاشت کی پڑھے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز چاشت کی خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں والشمس،
تیسری رکعت میں واللیل اور چوتھی میں والضحیٰ پڑھیں، یہ بہت فضیلت و ثواب والی نماز ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مطابق۔ اور اگر کسی کو یہ صورتیں نہیں آتی ہیں تو ہر رکعت میں ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو جو آپ سہولت سے پڑھ سکتے ہیں اس کو خلوص دل کے ساتھ پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اور کرونا وائرس سے نجات حاصل کرنے کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان رکھے، آمین۔